الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقال الله رب تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله رب تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں خالق کونین ارشاد فرما رہا ہے قالت الاعراب آمنا. اے میرے حبیب، کچھ گاؤں کے لوگ آئے ہیں، کچھ قبیلے کے لوگ آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. ولیکن قولوا اسلمنا، اے میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں، وہ صاحب اسلام ہو سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہیں بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں. وجہ کیا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، چونکہ ایمان ان کے دل میں آیا ہی نہیں. اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے اعضاء سے نہیں ہے، دل سے. اسلام کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہو سکتا ہے لیکن ایمان کا تعلق دل سے. آپ کو میں ایک لطیف بات بتاؤں. ہمارے پاس تو یہ عام بات ہے کہ ہم کسی کو چاہے مسلمان کہہ دیں، کسی کو چاہے مومن کہہ دیں. ہمارے پاس کوئی فرق ہی نہیں ہے. جو مسلمان ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلمان ہے. لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے اور وہی معیار ہے. اللہ جس کو مومن کہے وہی مومن ہو سکتا ہے. ہم آپ کیا پوری دنیا کہہ دیں کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن ہے. اللہ کہہ دے کہ وہ مومن نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. اگر پوری دنیا کہہ دے کہ یہ مومن نہیں ہے اور اللہ کہہ دے کہ یہ مومن ہے، یقیناً وہ مومن ہے. اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں، آپ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جا بجا یا ایھا الذین آمنو کہا ہے. قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین اسلموا نہیں کہا. اے وہ لوگوں جو اسلام لائے ہو، رب کائنات نے کہیں نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنو آپ کو جا بجا ملے گا. تو یہ فرق کیوں ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہی مومن ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ اگر ہر مسلمان مومن ہوتا تو میں یا ایھا الذین اسلموا بھی کہتا. تو رب کائنات نے مسلمانوں کو خطاب کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب علماء اکرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ منافق ہو سکتا ہے، لیکن جو مومن ہے قیامت آ سکتی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا. جو مسلمان ہے وہ بد کردار ہو سکتا ہے، لیکن جو مومن ہے اس کا کردار کبھی داغدار نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا فرق ہے.
ہم نماز پڑھتے رہیں 5 وقتہ، تہجد کی نماز ادا کریں، آپ اوابین پڑھیں، چاشت پڑھیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ اسلام والے ہو سکتے، مسلمان ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ نماز کا جو سبق ہے وہ دل میں اترا ہی نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا تو اکبر ہے، تو خالق کائنات ہے، تو سب میں بڑا ہے اور میں سب میں برا ہوں۔ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، میرے سے بڑا کون؟ میرا علم اور آپ کا علم کہاں؟ میری دولت آپ کی دولت کہاں؟ میرا حسن میرا جمال آپ کا حسن و جمال کہاں؟ کہاں میں اور کہاں آپ؟ رب نے کہا تو مومن نہیں بنے، ابھی اسلام کے دائرے میں ہوں، زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہیں، اگر کردار میں عاجزی اور انکساری نہیں آئی، رب کائنات ارشاد فرماتا اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ یہ صاحب ایمان نہیں ہے، صاحب اسلام ہے۔ روزے رکھتے ہیں ہم، کیوں رکھتے ہیں؟ کیا اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ ہم کھانا نہ کھائیں تو اس کے خزانے میں اضافہ ہو جائے، یا ہم پانی نہ پئیں تو سمندروں میں اضافہ ہو جائے، یا پانی پینا شروع کر دیں تو سمندر میں کمی آ جائے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود رب کائنات نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اے بندو، جب تمہارا نفس عروج پر آ جائے، جب تم کو شدت سے پیاس لگے اور سامنے پانی کا ٹھنڈا پیالہ ہو، اس کے باوجود تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے اور اس پانی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ہم کرتے ہیں، یہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے، لیکن اپنے کردار کی طرف دیکھیں۔ راستے سے گزر رہے تھے، ایک جگہ ایک پلاٹ نظر آیا جس کا کوئی مالک نظر نہیں آتا، ویران پڑا ہوا ہے۔ نفس نے کہا اس کا کوئی مالک نظر نہیں آ رہا، سنسان جگہ پہ قبضہ کر لو، اپنی نام کی تختی لگا دیں۔ پھر روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ابھی ہم نفس کے غلام ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو رب نے کہا اے میرے حبیب، یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ صاحب ایمان ہو چکے، ان سے کہہ دیں کہ یہ صاحب ایمان نہیں ہے، صاحب اسلام ہے۔ یہ روزوں کو ماننے والے ہیں، جس نے روزہ فرض کیا ہے ابھی اس کو ماننے والے نہیں بنے یہ لوگ۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صاحب مال بنایا، اس قابل بنایا کہ ہم صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں۔ اچھا، جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا رب کی اتنی قدرت نہیں ہے کہ اس کو مالدار بنا دے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اگر رب نے چاہا تو اس غریب کو مالدار بنا دے اور ہم مالدار جو ہیں ہم کو فقیر بنا دے، یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ پھر رب نے زکوٰۃ کیوں رکھی ہے؟ اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم ہمدرد انسان بن جائیں۔ لوگ اگر تکلیف میں آئیں تو ہم سے تکلیف دیکھی نہ جائے، ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم، یقیناً صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن کیا انسانوں کے خلاف سازشیں نہیں کرتے؟ تکلیفیں نہیں دیتے؟ رب کائنات نے وہی کہا اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں کہ یہ صاحب ایمان نہیں، صاحب اسلام ہیں۔ زکوٰۃ تو دیتے ہیں، لیکن جس ذات نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اس کی بات نہیں سنتے۔ یہی عالم حج کا ہے۔ حج کتنے ہی کیوں نہ کریں ہم، جب تک میل ملاپ کا جذبہ پیدا نہ ہو ہمارے اندر۔ آج تو ہم خانوں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ خانے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا ہم کو گوارا نہیں ہے۔ اگر یہی جذبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو جہل کی شکل نہ دیکھتے،
ابو لہب کو دیکھنا گوارا نہ کرتے، شدت سے اسلام کی مخالفت کرنے والے کفاروں کے سردار، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے۔ میں جو پیغام لے کر آیا ہوں، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، آئیے، میں سمجھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن نفرتوں کی دیوار آپ نے کبھی کھڑی نہیں کی۔ یہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، یہاں پر آپ نہیں آ سکتے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ سے ایک وفد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ابھی اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ آئے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں آرام کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے اجازت چاہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تہوار کا دن آیا ہے، ہمارے خوشی منانے کا دن آیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مسجد مقدس مقام ہے، لیکن اگر ہم باہر جائیں گے، یہ عید منائیں گے، یہاں پر ہم اجنبی ہیں، ہو سکتا ہے لوگوں کے دل میں برے برے خیالات آ جائیں، ہمارے تعلق سے نا اتفاقی ہو جائے، غلط فہمیاں پیدا ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس مسجد کے اندر اپنا تہوار، اپنی خوشی منا سکتے ہیں؟ قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول انسانیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، اور اپنی زوجہ محترمہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے عائشہ آؤ، ان کا یہ جو خوشی منا رہے ہیں اس کو دیکھو، ملاحظہ کرو، کہاں انسانیت کی بات کرنے والا ہمارا اسلام، ہمارا دین، اور ہم نے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر لی۔ کیوں؟ ہم ابھی صاحب ایمان نہیں ہوئے، صاحب اسلام ہیں ہم اسلام کو ماننے والے، ایمان ابھی نہیں آیا ہمارے دلوں میں۔ اچھا، سوال پھر ذہن میں آتا ہے، نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج ادا کر لیا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ سے پیش آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اسلام کے دائرے میں سے ایمان کے دائرے میں آئے نہیں۔ اب اسلام کے دائرے سے نکل کر ایمان کے دائرے میں آئے کیسے؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ہی شرط رکھی ہے۔ صاحب اسلام ہونے کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، کلمہ گو ہو، نماز پڑھیں، روزہ رکھے، زکوٰۃ دیں، حج کو جائے، لیکن صاحب ایمان ہونے کے لیے ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دل میں ادب مصطفیٰ ہے اس کی نماز رب کائنات کو قبول ہے، جس دل میں ادب مصطفیٰ ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے قبول ہے، جس دل میں عشق مصطفیٰ ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس کا زکوٰۃ دینا قبول ہے، جس دل میں ادب مصطفیٰ ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس کا حج کرنا قبول ہے۔ اگر یہ ادب مصطفیٰ دل سے نکال دیا جائے، پورے اسلامی احکامات پر عمل کر لیں، رب کائنات فرماتا ہے میں پورے اعمال کو غارت کر دوں گا اگر ادب مصطفیٰ نہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کو میں نے ایمان سے سرفراز کیا۔ اسلام والوں سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، پوری قرآن میں کہیں نہیں ہوا، ایمان والوں سے رب کائنات خطاب کر رہا ہے۔ اے ایمان والوں، اے وہ خوش نصیب لوگوں جن کو پوری کائنات میں نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، ایمان کے نور سے تمہارے دلوں کو منور کیا ہے۔ اگر اس ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اس ایمان پر مرنا چاہتے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک مرتبہ، ایک لمحے کے لیے بھی اگر گستاخی ہو گئی بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں، پورے نمازیں غارت کر دوں گا، پورے روزوں کو غارت کر دوں گا، کسی عمل کو قبول نہیں کروں گا۔ خبردار، یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے، یہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی اگر گستاخی کرو گے تمام اعمال کو غارت کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یہاں تو یہ کہہ دیا کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں،
اچھا یہاں پر اور ایک بات کہتا چلوں، ہم جب آواز کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کیسے آوازیں نکلتی ہیں، پورے محلے کو سنائی دیتا ہے. کیا یہ بے ادبی نہیں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہم سے تو ہم کو 3 مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا، یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا ہے، دوبارہ ارشاد فرمائیے. اگر ایسی بولی اگر ہم بولنا شروع کریں، یقین جانیے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں. ہماری نمازوں سے کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے، ہمارے روزے رکھنے سے دوسرے مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارا گفتار صحیح ہو، ہماری رفتار صحیح ہو، ہمارا کردار مستحکم ہو، ہر کوئی مسلمان ہونے تیار ہو جائے گا. لیکن ہم جب گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پر میں خواتین اسلام سے کہہ رہا ہوں، اپنی آوازوں کا احترام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواتین کی آواز بھی عورت ہے، لیکن ہم جب گفتگو کرنے آتے ہیں تو زمین آسمان ملا دیتے ہیں، نہ جانے کتنی گالی گلوچ کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے تانے لوگوں کو دے دیتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. پھر اس کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں گستاخی کرو گے تو ہوگا کیا؟ تمہارے جتنے اعمال ہیں زندگی کے وہ غارت کر دوں گا. اچھا اس سے بڑا عذاب اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں تمہارے اعمال تو غارت کروں گا ہی، لیکن تم کو اس کا شعور ہونے بھی نہیں دوں گا. مثال کے طور پر میں ایک تجارت کر رہا ہوں، 1 لاکھ روپے میں نے کہیں انویسٹ کیے ہیں. اگر مجھ کو پتا ہو کہ ان جو پیسے میں نے لگائے ہیں، سرمایہ کاری کی ہے، اس میں مجھ کو نقصان ہو رہا ہے تو میں کوئی تدبیر اختیار کروں گا. اگر میرے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو جگہ پر میں پیسے لگا رہا ہوں وہاں پر نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے تو آخر میں ہوگا کیا؟ میں کنگال ہو جاؤں. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں اگر بے عزتی کرو گے، گستاخی کرو گے، جان لو تمہارے نام اعمال کا جو خزانہ تم جمع کیے ہوئے ہو نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج کا، پوروں کو غارت کر دوں گا. اور تم اس خوش فہمی میں رہو گے کہ میں تو نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، روزہ رکھنے والا ہوں، صدقہ خیرات کرنے والا ہوں، حج کرنے والا ہوں، حسن اخلاق سے پیش آنے والا ہوں، لیکن قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو تمہارا نام اعمال 0 ہوگا. اتنا بڑا عذاب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جس انسان کے دل میں آ جائے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان سے سرفراز کرتا ہے. اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں پہ چوطرفہ جو حملے ہو رہے ہیں، کبھی کبھی ہم کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے. ایمان کیوں کمزور ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور عشق ہمارے دل میں نہیں ہے. اگر حضور کا ادب اور عشق ہمارے دل میں آ جائے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اور جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے، خدا کی قسم اس کے سامنے مصیبت بھی حل بن کر آتی ہے. چنانچہ قرآن حکیم کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر کے اب رخصت ہوتا ہوں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. ہم پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس میں درس کیا ہے، اس میں سبق کیا مل رہا ہے. یہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا فرعون کے جادوگروں سے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات دیکھے تو فرعون نے کہا کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو کوئی جادوگر ہے. تو اس نے ماہرین، اس وقت کے جو جادو میں مہارت رکھتے تھے، ان سب کو جمع کیا
اور مقابلہ کروایا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے. تمام جادوگر جمع ہو گئے. جادوگر پوچھنے لگے. اچھا اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، باطل کی طاقت ایک طرف، ایمان کی طاقت ایک طرف، اگرچہ وہ ایک ہی نہ ہوں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو سرفراز کرے گا، لیکن باطل کی جو تعداد ہے اس کو سرفراز نہیں کرے گا. باطل کی تعداد ہے، جادوگروں کی تعداد ہے، اور ایک طرف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. اب گفت و شنید شروع ہوئی جادوگروں کی. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جادوگر، بتائیے کہ ہم جادو پہلے بتائیں یا آپ بتاتے ہیں؟ ان کو تو یہی وہم و گمان میں تھا کہ ہم جیسا جادو کرتے ہیں یہ بھی جادو کرتے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری سے کہا آپ پہلے بتائیں. یہاں پر پھر درس ہے، ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وہ ہم کو عنایت فرمایا، لیکن جیسے ہی تھوڑی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم ہی سب میں بڑے. موسیٰ علیہ السلام جو صاحب نبوت ہے، چاہے تو کہہ سکتے ہیں ہاں میں پہلے بتاؤں گا. پہل نہیں فرمائی آپ نے، کہا تم کرو. جادوگروں نے اپنے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو رسیاں تھیں، زمین پر پھینکی تو تمام ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سانپ بن کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ سانپ پورے قریب آ رہے ہیں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ گھبرائیں نہ، یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، اس کو زمین پر پھینکیے. اب یہاں پر رک کر ہم اپنے عقل سے سوال کریں، اگر آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، ایک سانپ آپ کی طرف آ رہا ہو، کیا کریں گے آپ؟ اسی لاٹھی سے وار کریں گے، حملہ کریں گے، یا لاٹھی کو چھوڑ دیں گے؟ کوئی بھی عقل پسند انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں لاٹھی کو پھینک دوں گا. لیکن قربان جائیے ایمان حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر. رب نے کہا اے موسیٰ چو طرف سے سانپ آ رہے ہیں، گھبرائیے مت، میری قدرت پر ایمان رکھیے، یقین رکھیے، جو میں کہتا ہوں وہ کریے. یہ جو عصا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں یا عقل سمجھتی ہے کہ اس کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے انسان کی، آپ اس کو پھینکیے، بچانے والا میں ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کا جو تقاضا تھا اس کا بھرپور اظہار فرمایا، اور پورے سانپ جو آپ کی طرف آ رہے ہیں تو اس پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا اور جو عصا آپ کے سامنے تھا زمین پر پھینک دیا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا، جتنے سانپ تھے وہ نگل گئے. تو اس واقعے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے اے مسلمانوں، اگر پوری دنیا مل کر تمہارے ایمان کو چرانا چاہے، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہے، تمہارے گھروں کو نیست و نابود کرنا چاہے، تمہارے بچوں کو یتیم کرنا چاہے، تمہاری معاشیات کو تباہ کرنا چاہے، تمہارے افکار اور خیالات کو میٹنا چاہے، مٹانا چاہے، ڈرنا نہیں، ایمان کے ساتھ رہو. اللہ رب تبارک و تعالیٰ جو جو حکم دیتا جائے اس کو مانتے چلے جاؤ. پوری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن تمہارا ایمان غارت نہیں ہوگا. کیا آج ہمارا ایسا ایمان ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل سے غائب ہے. تو ایمان میں وہ طاقت ہے کہ ایمان مشکلوں کے سامنے ٹھہرنے کا نام ہے. جب صاحب ایمان مشکلوں کے سامنے ٹھہر جاتا ہے تو مشاکل خود حل بن کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں مبارک میں آتی ہے. جو سانپ ڈسنے آ رہے تھے وہ خود مشکلوں کا شکار ہو گئے. یہ ایمان کی حرارت ہے. اور ایک واقعہ جو قرآن حکیم نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے. جب آپ اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کر کسی دوسرے شہر میں لے جا رہے تھے تو فرعون کو معلوم ہو گیا، تو فرعون نے پیچھا کیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کے قوم کا. اب یہ آگے آگے جا رہے ہیں، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. سامنے سمندر آ گیا، دریائے نیل آ گئی، امت پریشان ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی کہا اب اگر ہم تھوڑی دیر یہاں رکیں
تو پورا لشکر ہم پر حملہ آور ہو جائے گا اور ہم کو نیست و نابود کر دے گا، فرعون ہم کو گرفتار کر لے گا۔ ایسے عالم میں سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، کیا کریں گے ہم؟ اگر ہمارے ساتھ اسلحہ ہو تو ہم قوم سے لڑیں گے یا اسلحہ پھینک دیں گے اور نہتے ہو جائیں گے؟ ایسے عالم میں بھی خالق کائنات نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے، لکڑی ہے، اس کے سمندر پر ماریے، یہ سمندر کا پانی 2 حصوں میں شق ہو جائے گا اور آپ کو راستہ فراہم کرے گا۔ عقل کہہ رہی تھی اے موسیٰ لکڑی کو نہ پھینکو، ہو سکتا ہے یہی لکڑی فرعون کو مارنے میں کام آئے، لیکن ایمان کہہ رہا تھا لکڑی نہیں بچانے والا تو پروردگار ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی کو پانی میں دے مارا، راستہ بن گیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ تو یہ واقعے میں بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دنیا کی اسباب پر بھروسہ نہ کریں، مسبب الاسباب پر بھروسہ کریں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ انہی کو نجات دیتا ہے۔ لیکن کیا آج ہمارا ایمان ہے ایسا؟ متزلزل ہے ہمارا ایمان۔ لفظ جہاد کا نعرہ سنتے ہم پریشان، حجاب کا نعرہ سنتے ہم پریشان۔ یہ قوم پریشان ہونے کے لیے آئی ہے؟ جو پریشان حال ہے ان کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے یہ قوم آئی ہے۔ اب ہم خود پریشان ہو جائیں تو جو پریشان حال ہیں ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ تو اپنے ایمان کو تازہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو، آپ کے عشق کو، آپ کے ادب کو اپنے دل میں جگا دیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے گا۔ اور دین اسلام کی جب ہم تبلیغ کرنے نکلتے ہیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ تبلیغ اسلام میں سب میں زیادہ مؤثر ذریعہ ہمارا کردار ہوتا ہے۔ سامنے والا جتنے گالی دیتا ہے کیوں نہ دے، لیکن ہمارا مومنانہ کردار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کو دعائیں دیں۔ کیا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھریں کھا کر دعائیں دی ہیں۔ اگر یہ محبت ہمارے دل میں آ جائے، یہ ادب ہمارے دل میں آ جائے تو کوئی مومن کسی سے نفرت نہیں کرے گا۔ کردار سے ہم لوگوں کے سامنے پیش آئیں، اور کردار میں وہ تاثیر ہے کہ لوگوں کے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافق تھا، منافقین، بلکہ رئیس المنافقین کہا گیا اس کو، یعنی منافقوں کا بھی یہ سردار، ہر مرتبہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا لڑکا جو مسلمان ہو چکا تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یقیناً وہ گناہگار تھا، لیکن آپ نماز جنازہ پڑھائیے، قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر۔ جس شخص نے کوئی کسر نہ چھوڑی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، محض اس کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس شخص کا نماز جنازہ پڑھائیں گے جو آپ کی اہلیہ پر الزامات لگاتا تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگانے والے تھے، یہ اس میں پیش تھا یہ شخص۔ آج ہمارے بچے کو اگر کوئی برا بھلا کہہ دے تو ہم تو ماننے چلے جائیں، کردار ہمارا مسخ ہو چکا ہے۔ ہمارے والد کے بارے میں کوئی کہہ دے، یقیناً والد کا ادب و احترام یقیناً کیجئے، لیکن اگر کوئی مخالف ہے تو اپنے کردار سے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کیجئے۔ گالی گلوچ سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، اس سے نفرتیں اور بڑھتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اس کا اثر کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی کے گھر والوں میں سے، اس کے خاندان والوں میں سے 1000 لوگ اسلام قبول کیے. یہ ہے کردار کی قوت. آج ہمارا کردار کہاں ہے؟ بس آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اگر کسی محفل میں کونسلر آ جائے، پورے لوگ ادب سے اڑ جاتے ہیں. ایم ایل اے آ جائے، ایم پی آ جائے، چیف منسٹر آ جائے، پرائم منسٹر آ جائے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی غریب آ جائے، کھڑے ہوتے ہیں. جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، اگر آپ ایسی جگہ ہوں، اس قدر کثرت سے بیٹھے ہوں جہاں پر پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اور کوئی آ جائے ایسے عالم میں، تو آپ اٹھ کر جگہ نہ دیں، لیکن تھوڑا ہل کر کوشش کریں اور اس کو یہ پیغام دیں کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہم بے چین ہیں. بس اسی پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عنایت فرمائے گا، کیونکہ آپ نے انسان کا احترام کیا ہے. لیکن آج ہم، کوئی بڑا آئے تو بے چین ہو جاتے ہیں، چھوٹا آئے تو. اچھا، کبھی ہم نے سوچا ہے کونسلر کو کس نے کونسلر بنایا؟ ہم نے بنایا. ایم ایل اے کو ایم ایل اے کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. جتنے عہدیدار ہیں ان کو کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. پی ایم کو بھی ہم نے بنایا. لیکن انسان کو انسان کس نے بنایا؟ انسان کو خلیفہ کس نے بنایا؟ میں اور آپ نے نہیں بنایا، اس کو خالق کائنات نے بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو اس زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. اور رب نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان کو خلیفہ بنا رہا ہوں یا ہندو کو خلیفہ بنا رہا ہوں. رب نے یہ کہا کہ میں انسان کو خلیفہ بنا رہا ہوں. ہر انسان کا احترام ہونا چاہیے. اختلافات اپنی جگہ ہیں. آپ اختلافات کو دلائل سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے کردار سے سمجھانے کی کوشش کیجئے. لیکن گالی گلوچ کریں گے، زبردستی کریں گے تو کوئی مسلمان نہیں ہوگا، کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا. تو کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آئے گا. یہ ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی جھلک ہمارے اندر نظر نہیں آتی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر عصر کی نماز پڑھنے کے وقت جو وضو بناتے تھے، وضو بنانے کے بعد آپ مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے. تو ایک دن صحابہ نے دیکھا، 2 دن صحابہ نے دیکھا، 3 دن دیکھا، شاید کوئی خوشی کا ماحول یاد آ گئی ہو، خیال میں آ گیا ہو، اس لیے خوش ہو رہے ہوں، لیکن آپ کا معمول تھا یہ. تو صحابہ نے پوچھا، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ عصر کے وقت خاص طور پر جو وضو بناتے ہیں، وہ وضو بنانے کے بعد مسکراتے کیوں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ حضور کی سیرت کا کوئی پہلو میرے کردار میں نہ ہو، اسی لیے میں مسکراتا ہوں. اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کہا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ رب سے راضی. اور جن سے رب راضی ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو بے چین نہیں کر سکتی، مضطرب نہیں بنا سکتی. آج ہم جو بے چینی کی کیفیت میں آ گئے ہیں، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اگر ہم اس دائرے میں آ جائیں گے تو رب کائنات کا وعدہ ہے، اور وہ ذات ہے جو کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں جو وعدہ کرتا ہوں اس کا خلاف نہیں کرتا. وہ ذات ارشاد فرماتی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، تم ہی سرفراز کیے جاؤ گے، تم ہی کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو کر رہیں. آج ہم جو صاحب اسلام ہیں، کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ہم صاحب ایمان بننے کی کوشش کریں. اور صاحب ایمان بننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن رکھیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.